ریکارڈ رکھنا اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ ضائع ہو گئی ہوں۔ اگر 1 کروڑ سال میں یہ واقعہ ہوا ہو تو 1 کروڑ سال میں ایسے 1 لاکھ آدم کا پیدا ہونا کوئی بعید از قیاس نہیں، سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غالباً 1 کروڑ سے کم عرصے میں ہے، یعنی ہومو ایریکٹس جس کو وہ کہتے ہیں، کھڑا ہونے والا انسان سے مشابہ جانور، اور ہومو سیپین، ان کے درمیان کوئی 10-12 لاکھ سال کا فاصلہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں بتاتے، مگر یہ معین ابھی تک نہیں ہو سکا۔ تحقیق ہوتی ہے، نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، مگر یہ فاصلہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے درمیان اگر ایک ہی لائن میں 100 آدم بھی پیدا ہو جائیں، 100 منازل والے، تو سوال یہ ہے کہ یہ ترقی صرف ایک دائرے میں، ایک ملک میں محدود تھی، یا پہلا آدم جو بنا ہے اس کی اولاد منتشر ہو کے دنیا میں پھیل چکی تھی اور ساری دنیا میں نہ صحیح مختلف خطوں میں جا چکی تھی، تو اس کے اندر بھی ترقی جاری ہوگی اور کئی قسم کے نئے رجحانات پیدا ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ مانا جائے تو پھر اور بھی بہت سی منازل بیچ میں ابھرتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ اگر ترقی کا تصور یا منزل کا تصور بہت بڑا ہو، جس کو لارج میوٹیشن کہتے ہیں، اتنی بڑی تبدیلی کہ اچانک حادثاتی تبدیلی دکھائی دے، تو ایسی تبدیلیوں کا نسبتاً وقت کم امکان ہوتا ہے، لمبا عرصہ چاہیے، لیکن بعض چھوٹی تبدیلیاں جلدی جلدی بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور اب انہوں نے ایک جزیرے میں جو باقی دنیا سے کٹ آف تھا بالکل، اس میں بعض پرندوں کی ارتقائی کیفیات کا مطالعہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ایک لائف ٹائم کے اندر ہی بعض ارتقائی صورتیں بعض خاص حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، تو اس لیے ارتقاء کی رفتار کا بھی تصور الگ الگ ہو گیا ہے، کافی بدل جاتا ہے۔ تو جہاں میوٹیشن نہ ہو، یعنی بہت بڑی اچانک حادثاتی تبدیلی، وہاں بھی منازل تو ہوتی ہیں اور بعض اہم منازل ہوتی ہیں۔ ہر منزل کا جو آغاز ہے وہ جس انسان سے ہو، اسے اس پہلو سے آدم کہا جا سکتا ہے۔ تو آدم بکثرت ایک لائن میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور آگے جو مختلف دنیا میں گئے، وہاں کے حالات، وہاں کے طبعی اور جغرافیائی حالات کے اثر کے نیچے ان کی تبدیلیاں پہلی جگہ کی تبدیلیوں سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب اس صورت پہ جب غور کریں تو چین کے جو نقوش ہیں اور ان کی رنگت اور بعض ان کے مزاج، وہ یورپ کے نقوش، رنگت اور مزاج سے کتنے مختلف ہیں۔ افریقہ اور یورپ کے درمیان بہت بڑا فرق دکھائی دیتا ہے۔ ایبوریجنیز میں اور دوسروں میں ایک تخلیقی فرق بھی دکھائی دیتا ہے، تخلیقی وسیع نہیں، لیکن ان کی سرشت میں بعض تبدیلیاں ایسی داخل ہوئی ہیں کہ جو فوراً بنی ہو سکتی ہیں، ایک لمبے عرصے میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان کی شکلیں، ان کا ڈھانچہ پہچانا جاتا ہے۔ جاپانیوں کا ایک مزاج ایک شکل ہے، اور ان سب گروپس کے بعید زمانے میں کوئی ایک آدم ہونے کا امکان روشن ہوتا ہے، اور پھر ان کے اندر ڈویژن ہو کر مختلف علاقوں میں اور مختلف قوموں میں الگ الگ آدم پیدا ہونے کا امکان بالکل واضح اور معقول دکھائی دیتا ہے۔ تو اس طرح افریقہ ہے، افریقہ میں بھی بظاہر تو رنگ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ افریقن ہے، ان کا رنگ الگ ہے، لیکن ان کے نقوش میں بڑا نمایاں فرق ہے۔ گیمبیا کا افریقن اور ہے، گانا کا اور ہے، اور وسط افریقہ کا جو پگمی ہے اس کی بالکل اور اس کی ساخت مختلف ہے۔ اور پھر ادھر آ جائیں آپ سوڈان کی طرف اور ایبیسینیا کی طرف، تو وہاں بدل جاتے ہیں سب نقوش۔ تو اس لیے پھر ادھر مسائی ہے ایشیا، ایسٹ افریقہ کا، ان قبائل کی
ان کی جو طرز ہے، ان کی عادات نہیں بلکہ ہڈیوں کی ساخت، وہ بالکل مختلف ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی پھر آدم پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے کریکٹر فکس ہو گئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ارتقائی شاخیں نکلتی رہی ہیں. اگر وہ حدیث درست ہے 1,00,000 والی، اور اگر کشف میں دکھائی گئی تو درستی ہوگی، خواہ اس کی سند ملے نہ ملے، تو پھر یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایسے آدموں سے تھی جو مختلف قوموں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف سنگ میل کی صورت میں ظاہر ہوتے رہے، اور تخلیقی تبدیلیاں جو واقع ہوتی رہی ہیں ان کے سر پر وہ کھڑے رہے، اور ان سے پھر آگے ایک نسل کی شناخت ہونی شروع ہوئی. یہ اگر امکان ہو، یعنی کوئی اس تشریح سے اتفاق کرے تو پھر مسئلہ کوئی نہیں رہ جاتا. 1,00,000 کا پیدا ہونا بالکل معمولی بات ہے، لیکن 1,00,000 مذاہب کا آغاز سے الگ پیدا، اس کا کوئی ثبوت قرآن کریم سے نہیں ملتا، اور نہ مذاہب کی تاریخ میں اس کی کوئی کسی جگہ بھی کوئی دلیل یعنی اس کا ریکارڈ کوئی موجود دکھائی نہیں دیتا. اور بنیادی طور پر ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیم. تو یہ جو پیغام ہے یہ قرآن کریم کی روح سے اس آدم کے وقت سے جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے مذہب کے لیے اختیار کیا، ہمیشہ کے لیے چن لیا گیا ہے. تو اس میں تو وہ 1,00,000 الگ الگ انبیاء کا الگ الگ کتب لے کر، الگ الگ شریعتیں لے کر آنے کا تصور نہیں ہے. اب رہا سوال کہ وہ جو اس آدم سے بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں اور مختلف آدم تھے، ہو سکتا ہے ان کا زمانہ 2,00,000 سال پہ پھیلا ہو یا 5,00,000 سال پہ پھیلا ہو، ان کا کیا تھا؟ ان کو بھی کوئی پیغام ملا تھا کہ نہیں؟ تو میرے نزدیک ان کو بھی ان کی توفیق کے مطابق کوئی شرعی پیغام ضرور ملا ہے، لیکن وہ نسبتاً سادہ تھا اور الہام کے علاوہ تھا، کیونکہ قرآن کریم نے جو تصور پیش کیا ہے نبوت کا اور کتاب کا، اس کا کوئی ثبوت کہیں اور دکھائی نہیں دے رہا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مسئلے کا حل موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ رویا مبشرہ صادقہ رویا نبوت کا 46واں حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آغاز رویا صادقہ سے ہوتا ہے، ترقی کرتے کرتے یہ نبوت تک پہنچتی ہے بات، یعنی الہام میں شریعت و الہام معمولیت شروع ہو جاتا ہے. یہ جو واقعہ ہے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے، اس کا مجھے تجربہ آسٹریلیا میں ہوا، جب میں نے آسٹریلین ایبوریجنیز کے اپنے لیڈر، یہ نہیں کہ یورپین ماہرین سے، بلکہ اپنے لیڈر سے ملاقات کی، اور بہت گہری تفتیش کے بعد، کھوج کے بعد یہ بات نکلی کہ ان کے مذہب کی بنیاد خوابوں پر ہے، اور ان کا مذہب 40,000 سال پہلے سے ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سارے آسٹریلیا میں 600 سے زائد ایسے ٹرائبز کے نشان ان کو مل چکے ہیں جن کے متعلق قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ 600 زبانیں بولنے والے الگ الگ تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے تھے جو ایکسٹنٹ ہو گئے ہیں 40,000 سال میں. لیکن یہ جو 600 ہیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا، ان کی آپس کی کوئی مشترک زبان نہیں تھی جس پہ ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے، لیکن ہر ایک کا مذہب بنیادی طور پر ایک ہے، ایک ذرے کا فرق نہیں. اور وہ یہی ہے کہ ایک طاقت ہے ایک کائنات کی جو رویا کے ذریعے ہم سے رابطہ رکھتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس وجہ سے کہ یہ خوابوں پر زور دیتے ہیں
کئی ہمارے مغربی محققین نے اپنی سادگی میں ان کو ڈے ڈریمرز قرار دے